بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو رائے سفر جلال سلام عرض کرتا ہوں۔ عزیزان وطن، تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز اور موجودہ حکومت PPP PML نون، جب دل دکھتا ہے، ملکی حالات دیکھتا ہوں تو پھر رہا نہیں جاتا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ جب حکومت کے سربراہی جھوٹ بولیں گے تو اس ملک پہ رحمتیں کیسی نازل ہوں گی۔ جب عوام حرام کھانا شروع کر دے تو اس میں غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اس قدر ٹیکس کی برمار ہو چکی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاتا۔ ہڈیاں چبانا شروع کر دی ہیں اس حکومت نے، اور یہ کیا ہے؟ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، انصاف آپ کو گھر کی دہلیز پہ ملے گا۔ جگہ جگہ پولیس افسر جا رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، آگے پیچھے جا رہے ہیں، لوگوں کی فریادیں سنتے ہیں۔ ایک منڈی بہاؤالدین کا DPO میں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ، اللہ اسے زندگی دے، جو باتیں میں سن رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہوں، وہ واقعہ پریکٹیکل انسان ہے۔ خدا کرے ہماری پولیس میں انسانیت آ جائے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ عدالتوں میں ججوں کے پاس کیس ہی نہیں جائیں گے اور بیکار بیٹھے رہیں گے۔ پہلی چیز ہے کہ پولیس اسٹیشن جاؤ، وہاں کا سپاہی جو کھڑا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ڈانٹ دیتا ہے۔ SHO سے بات کرو، پہلے تو ٹائم لینا پڑتا ہے بات کرنے کے لیے۔ اس کا لہجہ، اس کا چہرے کا ایکسپریشن اتنے کرخت ہوتے ہیں کہ آدمی کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا۔ مسجدوں میں بھی کچہری لگتی ہے، لیکن رزلٹ کچھ نہیں ملتا۔ یہ تو ہماری بہن مریم نے آرڈر دیا ہے۔ یہ سب شعبدہ بازی ہے۔ ہر ایریے کا DPO سے بھی حلف لیا جائے، اور DPO کے انڈر جتنا بھی سٹاف آتا ہے، جتنے تھانے آتے ہیں، جتنی چوکیاں آتے ہیں، ان کے افسروں سے حلف لے قرآن پہ کہ آج کے بعد تم رشوت نہیں لوگے، آج کے بعد تم گالی نہیں نکالو گے۔ کوئی بھی بندہ آ جائے، اس کو گالی نہیں نکالنی، خاص کر سینئر سٹیزن کو، اور پیار اور اخلاق سے بات کرے، FIR درج کریں، جو کہ کرتے نہیں ہیں، اس کا بھی پیسہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میری بہن مریم نواز، شہباز شریف صاحب، آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی اور پٹرول 68% کم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے جھوٹ نہ بولیں، آپ کو اللہ کے رسول کا واسطہ ہے۔ کون سی چیز سستی ہوئی ہے؟ TV میں بھی سب کچھ آتا ہے۔ آج 19 آئٹمز میں سے 13 آئٹم کی قیمت چڑھ گئی ہے، 4 کے پیچھے رہ کیا؟ تو آپ لوگ TV نہیں دیکھتے؟ آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے؟ میرے پاس ایک سویپر جمع دارنی رہتی ہے، اس کی مجذوب بیٹی ہے، اس کو 45,000 روپے کا بل آیا، اور میں وابڈا کے پاس گیا کہ خدا کرا اس کے 2 بلب ہیں، 1 پنکھا ہے، اس کا بل ٹھیک کر دو۔ وہاں کچہری لگی ہوئی ہے، وابڈا ہیڈ آفس میں 5-6 آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں۔
خدا کی قسم کوئی بھی بل کو کریکشن نہیں کرتا. 45,000 روپیہ بل اس بجلی کا آیا اس بڑھیا کا. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ 2 بلب اور 1 پنکھے کا 45,000 آتا ہے کبھی. خدا کا خوف کریں. اب دکانداروں پہ ٹیکس، جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں ان پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے. پتہ نہیں ہماری ٹائلٹوں کا بھی ٹیکس انہوں نے لے کے خون چوسنا ہے. یہ کیوں دیتے ہو لیپ ٹاپ؟ یہ کیوں باقی چیزیں دیتے ہو؟ بند کرو ان کو. رشوت دیتے ہو، اپنے اکاؤنٹ سے پیسے دو، کسی کی مدد کرنی ہے تو. وہ کیوں نہیں دیتے؟ گورنمنٹ کا پیسہ دیتے ہو، رشوت ہے، یہ حرام ہے. یہ ایک تو آپ IMF سے حرام لیتے ہیں، سود پہ لیتے ہیں، سود کا پیسہ یہ سب سیاستدانوں کے پیٹوں میں جاتا ہے، حرام جاتا ہے، علماء دین کے پیٹوں میں جاتا ہے، حرام جاتا ہے. اس لیے ہر بندہ پاکستان کا بچے سے لے کے بڑے تک وہ پیسہ 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 کر رہا ہے. اس ملک کے اوپر رزق کا عذاب، یہ سیاستدانوں کا عذاب، یہ IPPs جو ان کے ہیں اس پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، ان کو کوئی بند نہیں کر رہا. عوام یہ وہی ہے کہ 5 لیٹر مارو ہمیں کام پہ جانے دو، اگلے دن کہیں گے 10 لیٹر مارو ہمیں آگے جانے دو. یہ قوم نہیں ہے. ساری ٹو سے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ قومیں دیکھو تو عرب دیکھو، بڑے بڑے ظالم ڈکٹیٹروں کو 2-3 دن کے اندر قتل کر کے مار کے پھینک دیا. قذافی کی کیا حالت ہوئی، صدام کی کیا حالت ہوئی، مصر کی کیا حالت ہوئی. ایک جماعت اسلامی کھڑی ہے صرف، اور وہ بھی کمزور ہے. میں خود مانتا ہوں کمزور ہے. انہیں مومنٹم نہیں توڑنا چاہیے تھا جو شروع کیا تھا. انہیں نہیں بلیو کرنا چاہیے ان سیاستدانوں کے اوپر. وہ مومنٹم توڑ دیا. اب کدھر ہو؟ جو بجلی کے بل آزاد کشمیر میں 3 روپے یونٹ ہے، اور ظالموں تم پھر بجلی بڑھا رہے ہو. حافظ نعیم صاحب آپ کدھر ہیں؟ بجلی پھر بڑھ رہی ہے. یہ نیپرا کیا ہے؟ نیپرا کو بند کرو، تالا لگاؤ اس کو. شہباز شریف کہتے ہیں 68% پیٹرول کم ہو گیا. اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا بلف دنیا کے اندر کوئی لیڈر نہیں بولتا. ان کے سوٹ، ان کے ٹائیں، ان کی ساری چیزیں دیکھو کس قدر ہیں، ان کے کھانے، ان کی فیسلٹیز کس قدر ہیں. اٹھو عوام، جاگو، خدا کے لیے جاگو، اپنے حقوق کے لیے لڑو، ورنہ یہ آپ کے پیٹ، ماں کے پیٹ کے بچوں کی بھی ہڈیاں چبا کے کھا جائیں گے. جاؤ یورپ میں دیکھو، ماں کے پیٹ میں بچہ ابھی داخل ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس کے لیے $10,000 دیتی ہے پر منتھ، اس کی ماں کو اس بچے کی پرورش کے لیے، اس کے فوڈ کے لیے. اور یہ 10 روپے بھی ماں کے پیٹ سے نکال لیتے ہیں. اس ملک کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. بغیر رشوت کے یہاں کام ہوتا ہی نہیں ہے. آپ جتنی مرضی سفارشیں کر لو، رشوت دو گے کام ہوگا، ادروائز کام نہیں ہوگا. یہ عذاب ہیں سیاستدان. آپ پھر بار بار ان کو ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس نوٹ اتنے ہیں کہ بوری دی اور جیت گئے. اللہ حافظ. خدا کے لیے کچھ سوچو، کو رحم کرو. تمہاری موت، تمہارا فرشتہ کبھی بھی تمہیں لینے کے لیے آ سکتا ہے. تمہیں موت سے ڈر نہیں ہے، تمہیں اللہ سے جواب دینا ہے. کتنے لوگ انہیں خودکشی کی، کتنے بچوں نے خودکشی کی. آج شہروں کے اندر دیکھو کیا ہے، پانی، گٹر ابل رہے ہیں، ہر شے ابل رہی ہیں. یہ بے ایمان ہیں یہ لوگ. یہ کام کیا انہوں نے، کھا گئے، مٹی بھی کھا گئے، بجری بھی کھا گئے. جو ملتا یہ کھا جاتے ہیں. یہ ان کے پیٹوں میں ایندھن بھرا جا رہا ہے. یاد رکھو، یہ محل تم نے ساتھ نہیں لے کے جانے، یہ دولت تم نے ساتھ نہیں لے جانے. یہ امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ بینکوں میں جو رکھا ہوا پیسہ ہے، دبئی میں رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے بچوں کے کام بھی نہیں آئے گا. اللہ کے پاس جانا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا
اور ملاقات ہونی ہے، قرآن میں بار بار آیا۔ جتنے لوگ مرے ہیں، بھوک سے مرے ہیں، خودکشیاں کی ہیں، بے انصافی سے خودکشیاں کی ہیں، پولیس کے تشدد سے خودکشیاں کی گئی ہیں، اس کا حساب تمہیں دینا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہاں رزق کا عذاب اور بارشوں کا عذاب جو ہے، اور زمین سے پانی ابھر رہا ہے، اتنی بارشیں نہیں ہو رہی جتنا زمین سے پانی ابھر رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔